سے اور معیار سے اور بین الاقوامی ضروریات سے پوری طرح باخبر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہائر ایجوکیشن کا کمیشن کا سپورٹ جو ہے نا اس سلسلے میں ہر وقت حاضر ہوگا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ تھینک یو سر۔ کے ممبران کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ وفاقی وزیر برائے سرحدی امور براجمان ہیں جو کہ فاٹا ریجن پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب گورنر صاحب، پارلیمنٹیرینز، وائس چانسلر فاٹا یونیورسٹی، فیکلٹی کے ممبران، خواتین و حضرات، حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ آج ایک مبارکباد دینے کا دن ہے، اس لیے سب سے پہلے حاضرین مجلس اور فاٹا سے متعلق تمام لوگ اور اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کے ممبران میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ روشنی کی پہلی کرن ہے، اور یہ کرن، یہ روشنی جس طریقے سے ہمارے ایچ ای سی کے نمائندے نے یہاں پر بات کی، معیاری تعلیم کی ابتدا کا روشنی اس کو ہونا چاہیے۔ جہاں تک یونیورسٹیوں کا تعلق ہے، جہاں تک کالجز کا تعلق ہے، ہمارے ملک میں ان کی کمی نہیں ہے۔ فاٹا کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے ملک کے تمام یونیورسٹیز میں بے شمار سیٹیں پہلے سے رکھی جا چکی ہیں، ان کی تعداد اب دگنی بھی کر سکتے ہیں، تگنی بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں فاٹا کے اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیم کے موقع نہیں ہوں گے، لیکن اصل چیز، بنیادی چیز ہے، وہ ہے معیاری تعلیم۔ معیاری تعلیم۔ فاٹا یونیورسٹی سے اگر یہاں سے گریجویٹ نکلیں اور اس یونیورسٹی کے ڈگری یافتہ لوگ جب ان کی ڈگری ہاتھ میں ہو اور کسی جگہ جائیں ملازمت کرنے کے لیے یا وہاں پر ریسرچ کے لیے یا کوئی بھی کنٹریبیوشن ان کی ہو، جس وقت فاٹا یونیورسٹی کا لوگ نام سنیں تو وہاں پر وہ ویلکم کریں، ان کی آنکھوں میں چمک ہو کہ یہاں پر ایک معیاری تعلیم والا ایک قابل بچہ آیا ہوا ہے، ایک قابل شخص آیا ہوا ہے۔ یہ اعتبار جس وقت کریٹ کر سکیں گے اس یونیورسٹی کے اس متعلقہ لوگ، وائس چانسلر صاحب اور اس کی فیکلٹی کے لوگ، اس وقت کے فیکلٹی کے لوگ اور اس کے بعد آنے والے فیکلٹی کے لوگ، وہ ایک چیز ہے جس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فاٹا میں اندھیرے اب چھٹ چکے ہیں، اندھیروں کی گنجائش نہیں ہے، روشنی آ چکا ہے۔ جس طریقے سے میں صاحب نے یہاں پر بات کی کہ فاٹا کے لوگوں کے قربانیوں کی وجہ سے اب فاٹا کے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ تعلیم کی طرف، صحت کی طرف، دنیا کے وہ تمام سہولتیں جو کہ ہمارے ملک میں تمام باقی لوگوں کو حاصل ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو حاصل ہیں، فاٹا کے لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ڈیمانڈز لے کر سامنے آ جائیں، اور انہی ڈیمانڈز کو، ان کی قربانیاں جو لوگوں نے دی ہے، آج تمام فاٹا سے اور افار سے وہ جو خوف تھا، وہ جو ڈر تھا، وہ امن و امان کو جو خطرہ تھا، وہ ڈر، وہ خوف وہ ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں کا اعتماد واپس بحال ہو چکا ہے۔ مجھے 100% یقین ہے گورنر صاحب کہ انشاءاللہ آج کے بعد نہیں، آج کے بلکہ پچھلے سال، 1.5 سال سے، 2 سال سے اب وہ ماحول پیدا ہو چکا ہے جبکہ فاٹا کے عوام میں وہ خوف، وہ خطر، وہ بے یقینی کی صورتحال ختم ہو چکی ہے۔ ابھی فاٹا کے مشران، فاٹا کے ملکین، فاٹا کے منیز، فاٹا کے سینیٹرز، فاٹا کے عوامی نمائندے، اب ان میں وہ اعتماد آ چکا ہے کہ کوئی باہر سے آ کے ان کے اوپر یہاں پر وہ مصیبت جو کہ پیدا کی جا چکی تھی، اس مصیبت کی گنجائش ابھی مزید باقی نہیں ہے۔ فاٹا میں فاٹا کے لوگوں کے لیے امن ان کی ایک قسمت، ان کا ایک حق بن چکا ہے، وہ واپس لے چکے ہیں وہاں کے فاٹا کے لوگ۔ اب یہاں پر دہشت گردی کا جو یہاں پر ماحول بن چکا تھا، وہ دہشت گردی والی ماحول اب ختم ہونے کو ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب فاٹا کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کو تعلیم دے، فاٹا کے لوگوں کو حق ہے کہ وہاں کے ان کے لیے صحت کی سہولیات ان کو مل جائے، فاٹا کے لوگوں کا حق ہے کہ یہاں پر روڈیں بن جائیں، یہاں پر ہاسپٹل بن جائیں،
यहाँ पर तमाम दुनिया की वो सहूलतें जो किसी को भी हासिल है वहाँ उनको दिए जाए। और मैं यहाँ पर फाटा के मिनिस्टर के तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ, मालूम करना चाहता हूँ कि फाटा के रिफॉर्म्स के ऊपर हमने बहुत काम किया हुआ है और आपके मुतालबात की रोशनी में ऐसे तजावीज़ बनाए गए हैं इंशाअल्लाह जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फाटा के लिए कम अज़ कम 100 से ऊपर अरब रुपए सालाना अगले 10 साल के लिए एक प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है जो कि अवेलेबल होंगे फाटा में। हमारे तजावीज़ में फाटा में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करना भी है और इलेक्शन होंगे और फाटा के जिस वक्त लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे वो अदारे जब बन जाएंगे वो खाली हाथ वाले अदारे नहीं होंगे। 4 से 5 अरब रुपए हर फाटा के एजेंसी में अवेलेबल होंगे तरक्याती काम करने के लिए। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के हाथ में इतने पैसे देंगे। आप खुद सोचिए, यहाँ पर तो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट में इतने फंड नहीं होंगे, लेकिन इतने फंड 4 से 5 अरब के करीब पैसे अवेलेबल होंगे अगर हमारे तजावीज़, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो तजावीज़ वो माने जाएंगे और उनके ऊपर अमल होगा। तो यानी और इसके अलावा इसके 7 से 8 अरब के करीब और पैसे अवेलेबल होंगे जो हर एजेंसी में कार्रवाई करने के लिए। यानी आप बता दीजिए कि 120-110 अरब के करीब ये पैसा होगा। इसको 7 एजेंसी और 6 फार्ज में अगर आप तकसीम करें आपको बहुत पता चलेगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि अगर हमारे इन रिफॉर्म्स के ऊपर अमल किया गया तो इंशाअल्लाह फाटा के अंधेरे छट जाएंगे, रोशनी यहाँ पर होगी। और ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरे तजावीज़ में तो एक यूनिवर्सिटी नॉर्थ में, एक साउथ में, एक सेंट्रल में, इसी तरह की ख़वातीन की यूनिवर्सिटियाँ भी बनेंगे और इसी तरह जैसे कि वाइस चांसलर साहब ने बताया। और इंशाअल्लाह जब तक वो यूनिवर्सिटियाँ ज़मीन पे वहाँ पर मौजूद होंगे बन जाएंगे, उससे पहले फाटा के हर डिस्ट्रिक्ट में, फाटा की हर एजेंसी में, डिस्ट्रिक्ट मैंने गलत इस्तेमाल किया, हर एजेंसी में कैंपसेस बनेंगे, इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस बनेंगे। फाटा के तमाम कॉलेज को फ़ख्र होना चाहिए कि वो अपने आप को एफिलिएट करें इस यूनिवर्सिटी से, बजाय इसके कि इस वक्त जिन यूनिवर्सिटियों से वो एफिलिएटेड है इस यूनिवर्सिटी का नाम हो मयार की बुनियाद के ऊपर। और जिस मैच्योरिटी से वाइस चांसलर साहब ने यहाँ पर तकरीर की उसकी तकरीर का एक लफ्ज़ मैं सुन रहा था, उससे काबिलियत झलकती थी, उससे मैच्योरिटी झलकती थी, उसमें मुसम्मम इरादा था, उसमें विजन था। और मुझे 100% यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला शाह साहब इस चैलेंज को जो उन्होंने हाथ में लिया हुआ है उसमें वो बहुत कुछ करेंगे, आपको बहुत कुछ दे सकेंगे और आप फ़ख्र कर सकेंगे इसके ऊपर। और फाटा में मैं आपको बता दूं कि वो जो पुराने दकियानुसी कानून, वो ज़ालिबाना कानून, वो तमाम के तमाम जो हिसाबात थे वो बहुत जल्द ख़त्म होने को दूर नहीं है। मेरे ख्याल में यही महीना है और कोशिश हमारी ये होना चाहिए कि इसी महीने में फाटा रिफॉर्म्स को या अगले 1-2 महीने के अंदर हम इसको फाइनलाइज कराएं। और जिस वक्त फाइनल हो जाएंगे हमारे रिकमेंडेशंस, आप देखेंगे कि वो शिकायत जो आपकी है कि आज तक आपको अपने ऊपर हुकूमत करने का मौका नहीं मिला है, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। आपके MLAs आपके लिए कानून बनाएंगे, आपके उनके बनाए हुए कानून आपके ऊपर लागू होंगे। सदर साहब को स्पेशल कानून के ज़रिए से इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से सूबे में भी आपके नुमाइंदे होंगे और वो भी आपके लिए कानून बनाएंगे। और इसी तरह से आपके नुमाइंदे आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, आपके मर्जी के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तरक्याती काम जितने भी हैं वो क्या आपकी मर्जी के मुताबिक होंगे, उनका मयार आप इंश्योर करेंगे। ये नहीं होगा कि आपके पूछगछ नहीं होगी। बजट बनेगा तो आपकी मर्जी से बनेगा और बजट की ऊपर दरामद होगी तो आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, जिस तरह से पूरे मुल्क में। तो मैं आपको एक चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग खुश नसीब हो, आपको अल्लाह ताला ने कैसा गवर्नर साहब दिया हुआ है जो कि एक्सेसिबल है, अप्रोचेबल है, हर आदमी उसके पास जा सकता है। आप उनके पास जा सकते हैं, आप अपने मसालों को बता सकते हैं, वो आप में से है, आप उनमें से हैं और वो आपके दरमियान काफ़ी अरसे से रहा है। तो इंशाअल्लाह आप जो भी चाहेंगे उसके मुताबिक कार्रवाई होगा।
آپ کو بطور ایک ٹیم کے مل کے کام کرنا پڑے گا، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ابھی جتنی فنڈز کی بات میں نے کی ہے اور فاٹا ریفارمز کی میں نے بات کی ہے، یقین کریں اس میں کسی قسم کی بد نیتی نہیں ہے، اس میں نیک نیتی ہے، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر وہ چیز جو کہ آپ کے لیے اپروو ہو جائے ریفارمز کے طور کے اوپر، جو کام کیے جانے ہوں وہ اس کے اوپر آپ سب کی نگرانی ہو، اس کے آپ کی نگرانی ہو، اور یہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پیسے ضائع نہ ہو جائیں، پیسے جتنے بھی ہیں وہ زمین کے اوپر ظاہر ہو جائیں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ریفارمز کا پیکیج جو 10 سالہ پیکیج ہم نے بنایا ہوا ہے، جب اس کے اوپر عمل ہوگا فاٹا باقی سیٹلڈ ایریا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو مدد کرے، اور ہماری کوششوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میاں نواز شریف 100% مخلص ہے اس بات کو کرنے کے لیے، وہ بہت کچھ فاٹا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہر وہ مشکل جو کہ ہمارے ریفارمز کے راستے میں آئے گا اس کو ہٹانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ہمارے افواج، ان کی بڑی قربانیاں ہیں ضرب حضرت کی وجہ سے، بہت کچھ کیا ہے جنرل راحیل شریف نے۔ میرے خیال میں یہاں پر اگر اس کا میں ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ فاٹا میں امن کو واپس لانے کے لیے، فاٹا میں سکون کو واپس لانے کے لیے، فاٹا کی نیندیں واپس کرنے کے لیے، فاٹا سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہمارے افواج نے جو قربانی دی ہے ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ایف سی نے، ہمارے فرنٹیئر کانسٹیبلری نے، ہمارے پولیس نے، ہمارے ملکان نے، بشران نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے 30 سے 40% ان کی تعداد وہ قربانیاں اور شہادتیں پیش کر چکے ہیں۔ علاوہ اس کے ہمارے باقی فاٹا کے لوگ اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس قربانیوں کے نتیجے کے طور پر آج ہم ایک روشن دن کے انتظار میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گے اور اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ چکے ہیں کہ جب ہم اپنے گورنر خیبر پختونخوا اور چانسلر فاٹا یونیورسٹی انجینئر جگڑا صاحب سے یہ گزارش کریں کہ وہ آئیں اور اس تقریب کو اپنے کلمات سے نوازیں۔ اقبال ظفر جگڑا صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل احترام محترم جناب لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، وفاقی وزیر برائے سافران، بہت ہی قابل احترام کیسر جمال صاحب جو کہ ایم این اے ہیں ہمارے اس علاقے سے اور فاٹا کی نمائندگی کر رہے ہیں اور خصوصاً اس میں دلچسپی لے رہے ہیں یونیورسٹی کے کام میں، وہ کہ یہاں ہمارے سب پارلیمنٹ ممبران بہت ہی قابل احترام میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل چاہتا ہے سب کے نام لوں، لیکن وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں موجود ہیں۔ اس پہ بڑی خوشی ہے مجھے کہ ماشاءاللہ یہ یونیورسٹی فاٹا کی یونیورسٹی ہے اور ان سب کی یونیورسٹی ہے، تو انہوں نے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ اس میں ایکس پارلیمنٹیرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ پہلے بھی پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں، اور ان کی بھی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ماشاءاللہ میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز میں کامیابیاں مزید عطا فرمائے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر شاہ صاحب، ایسا نام جو یہاں پر اس یونیورسٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جو محنت کی ہے یہاں پر اور اس یونیورسٹی کو آج کامیابی کی راہ پر گامزن کیا ہے، اور جس کی بدولت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ کمشنر کوہارٹ
जनाब मुस्तरद हुसैन साहब बहुत ही काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, मेरी बहनें और मेरी माशाल्लाह बच्चियाँ सब यहाँ बैठी हुई हैं, इनको मैं ख़ुसूसन वेलकम करता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह अब इनका भी बहुत रोल होगा और यहाँ पर तालीम के फ़रोग़ के लिए ये अपना किरदार अदा करेंगे, तो मोस्ट वेलकम। यहाँ पर मुझसे पहले जनरल कादर बलोच साहब ने बहुत ही तफसील से आपको तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली, ख़ुसूसन फाटा रिफॉर्म्स की जो बात वो कर रहे हैं उस पर बहुत काम हुआ है। तकरीबन मैं अगर कहूँ कि 1 साल इस पे लगा है तो ये गलत नहीं होगा। और जनरल